اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الکلام الفصیح ہو، اس سے پہلے کلمہ فصیحہ کے بارے میں بتایا کہ عربی زبان میں کوئی کلمہ فصیحہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا چیزیں اس کو پائی جانی چاہیے، اور متکلم فصیح کسے کہتے ہیں۔ اب کلام فصیح کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پورا ایک جملہ یا پورا ایک کلام کیسے فصیح شمار ہوتا ہے، اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کن نقائص سے وہ پاک ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب کلام ان تین چیزوں سے سلامت رہے، ان تین چیزوں سے خالی ہو، ایک تنافر الفاظ کے اندر ایسا ثقل کہ اس کو پڑھنا دشوار ہو، وہ چونکہ کلام الفاظ سے مل کر بن رہا ہوتا ہے، تو الفاظ اگرچہ ایک ایک لفظ فی نفسی ہی وہ آسان ہوتا ہے، اس کو پڑھنا دشوار نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ سارے الفاظ مل کر ایسے آ گئے ہیں کہ ان کو سارے کلام کو پڑھنا دشوار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تنافر الفاظ سے وہ کلام سالم ہو، یہ چیز اس میں نہ پائی جائے۔ دوسرا، جو نحوی کمزوری ہے، نحوی جو اصول ہیں، ترکیب ہے، اس کے خلاف کوئی بات پائی جائے، یہ بھی اس میں نہ ہو۔ تیسرا، تاقید اس میں نہیں ہونی چاہیے، تاقید لفظی یا معنوی۔ تو ان تین چیزوں سے یعنی تنافر الفاظ سے اور ضعف تعلیف یا ضعف نحوی سے اور تاقید لفظی و معنوی سے جب کلام پاک ہوگا وہ کلام فصیح شمار ہوگا۔ اب ان سب چیزوں کی آگے تشریح بیان کر رہے ہیں مثالوں کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ کان الکلام فیما مضى، اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی وہ ایک کلمہ کی فصاحت کی بات ہوئی تھی کہ ایک کلمہ فصیح کب ہوتا ہے۔ اب ہم پورے کلام کی بات کر رہے ہیں، مختلف کلمات سے یا مختلف الفاظ سے مل کر جو ایک پورا کلام بنتا ہے، پورا جملہ بنتا ہے، وہ کب فصیح ہوگا۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ الخالی من التنافر فی کلمات ہی، کہ اس کے جو کلمات ہیں، الفاظ، ان میں تنافر نہ پایا جائے۔ تنافر کا وہی مطلب ہے کہ زبان پر ان سارے الفاظ کو ادا کرنا دشوار ہوتا ہے، ثقل پایا جاتا ہے، زبان پر وہ صحیح روانی کے ساتھ الفاظ ادا نہیں ہوتے، تو یہ تنافر کلمات ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ جو مختلف الفاظ ہیں ان میں حروف ایسے استعمال ہو رہے ہیں کہ جو قریب المخارج ہے، ملتے جلتے حروف ہیں، تو زبان میں روانی کے ساتھ ان کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جو قریب المخارج حروف ہیں، جن کا مخرج قریب قریب ہے، ان کا نطق کرنا، ان کا بولنا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بندے کو پاؤں وہ بیڑیوں سے باندھا گیا ہو اور وہ بندہ چل رہا ہو، تو وہ چونکہ صحیح لمبے لمبے قدم نہیں اٹھا سکتا، تھوڑے تھوڑے قدم اٹھا رہا ہوتا ہے، قریب قریب اس کے قدم ہوتے ہیں، اور پھر اس میں گرنے کا، پھسلنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی حروف کے مخرج قریب قریب ہوتے ہیں، تو وہ آپس میں پھر مکس ہو رہے ہوتے ہیں یا ان میں زبان کے پھسلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی جو مشہور مثال ہے وہ یہ شاعر کا قول ہے، خبر حرب بمکان قفر، یہ حرب ایک شخص کا نام تھا عرب میں، اس کی جو قبر ہے وہ کسی ویران جگہ میں ہے۔ ولیس قرب قبر حرب قبر، اس حرب کی قبر کے قریب کوئی اور قبر نہیں ہے، یہ وہ ویران جگہ میں ہے، کوئی اس کے آس پاس آبادی نہیں ہے، کوئی قبرستان نہیں ہے اور قبریں نہیں ہیں۔ بہرحال یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرب، قبر، حرب، یہ سارے الفاظ ایسے ہیں کہ ملتے جلتے ہیں اور ان کے اندر قریب المخارج حروف استعمال ہو رہے ہیں۔ تو قرب قبر حرب قبر، سارے الفاظ ایسے ہیں کہ ان کو اکٹھا جب ایک جملے میں پڑھا جاتا ہے تو ان کا پڑھنا دشوار ہوتا ہے، زبان روانی کے ساتھ ان کو ادا نہیں کر سکتی۔ یہ تنافر کلمات ہے، تو جس کلام کے اندر یہ تنافر کلمات پائے جائے گا وہ کلام فصیح نہیں ہوگا۔ تو اس تنافر سے کلام کا پاک ہونا ضروری ہے فصیح ہونے کے لیے۔ دوسری بات، والکلام الفصیح ایضا هو الخالی من الضعف، ضعف سے مراد یہ ہے کہ جو نحوی اصول ہیں، نحوی جو ترکیب ہے، اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو، کوئی خرابی ہو، کوئی کمزوری ہو، اس سے بھی کلام خالی ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، تب وہ کلام فصیح ہوگا۔
اس کی مثال دے رہے ہیں جیسے ضرب غلامہ زیدن. اب یہاں پر یہ جو کلام ہے یہ نحوی اصول کے خلاف ہے، تو اس کے اندر ضعف نحوی یا ضعف تعلیف پایا جاتا ہے، جس کو فصیح کلام شمار نہیں کیا جا سکتا. وہ کس طرح؟ کیونکہ اصل یہی ہوتا ہے کہ ضمیر بعد میں ہو اور اس کا جو مرجع ہے وہ پہلے ہو. الاصل هو عود الضمیر على ما تقدم لفظه، جو چیز پہلے آ چکی ہو، الفاظ میں پہلے آ چکی ہو، اس کی طرف بعد میں ضمیر آئے گی جو اس کی طرف لوٹ رہی ہوگی. اصل یہ ہے عربی کلام ہو. لا على ما تأخر، یہ چیز کہ ضمیر پہلے آ جائے اور اس کا جو مرجع ہے وہ بعد میں ہو اور بعد والے کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہو، یہ کلام میں اصل نہیں ہے، یہ فصیح کلام نہیں ہے. یہاں پر ضرب غلامہ زیدن، مارا اس کے غلام نے زید کو. اس کے جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس سے کون مراد ہے؟ پیچھے کسی کا ذکر ہی نہیں ہوا. زید مراد ہے تو زید کا ذکر تو بعد میں ہوگا، تو یہ کلام جو ہے نا فصیح کلام نہیں. تو اگر اس کو ہم کہتے ہیں ضرب زیدن غلامہ، زید کو مارا اس کے غلام نے، پھر بات ٹھیک ہو جاتی ہے کہ زید کا پہلے ذکر آ گیا ہے، بعد میں ضمیر اس کی طرف راجع ہوگی، لوٹے گی. یہاں پر غلامہ میں ہو ضمیر یہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ متاخر بعد میں آ رہا ہے، تو اس لیے یہ نحوی ترکیب کے لحاظ سے اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے. یہ نحوی ترکیب کے خلاف ہے، تو اس کلام کو کلام فصیح نہیں کہا جائے گا. اور الفیہ ایک کتاب ہے، اس میں اشعار ہیں، ان کے اندر نحو بیان کی گئی ہے. ابن مالک ان کے مصنف ہیں، تو وہ اس کتاب میں کہتے ہیں شاع، کہ یہ جو ترکیب ہے، آگے جملہ آ رہا ہے، یہ تو عربی زبان میں شائع ہے، یعنی عام ہے، استعمال ہوتا ہے. وہ شذ، دوسرا جو جملہ آئے گا وہ شاذ ہے، وہ استعمال نہیں ہوتا. شاع نحو خاف ربہ عمر، خاف ربہ عمر، یہ ایک جملہ ہے، یہ تو عربی زبان میں شائع ہے، یعنی عام ہے، چل جاتا ہے. خاف ربہ عمر، عمر اپنے رب سے ڈرا. یہاں پر عمر فاعل ہے، بعد میں ہے، اور ربہ مفعول ہے، وہ پہلے ہے. اور ربہ میں جو وہ ضمیر ہے یہ عمر کی طرف لوٹ رہی ہے، جس کا بعد میں ذکر آ رہا ہے. لیکن یہاں پر بھی اسمار قبل ذکر ہے، لیکن یہ جملہ عربی میں استعمال ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظوں میں تو اگرچہ اسمار قبل ذکر ہے کہ وہ ضمیر پہلے آ رہی ہے اور عمر جو اس کا مرجع ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، تو اسمار قبل ذکر لفظاً یہ لازم آ رہا ہے. لیکن جب حقیقت میں ہم دیکھتے ہیں تو عمر فاعل ہے، فاعل کا رتبہ یہ ہے کہ وہ مقدم ہونا چاہیے، وہ پہلے ہونا چاہیے. ربہ مفعول ہے، اس کا رتبہ یہ ہے کہ یہ بعد میں ہونا چاہیے. تو عمر اگرچہ لفظوں میں مؤخر ہے لیکن رتبتاً وہ مقدم ہے. جب رتبتاً مقدم ہے تو وہ ضمیر ایسے لفظ کی طرف لوٹ رہی ہے جو رتبتاً مقدم ہے، لہذا اضمار قبل ذکر لفظاً تو لازم آ رہا ہے، لیکن اضمار قبل ذکر رتبتاً لازم نہیں آ رہا. رتبے کے لحاظ سے ضمیر اپنے سے پہلے والے لفظ کی طرف لوٹ رہی ہے جو رتبے میں اس سے مقدم ہے، اس سے پہلے ہے. لہذا یہاں پر یہ جملہ لفظوں میں اگرچہ ترکیب کے خلاف لگ رہا ہے لیکن رتبے کے لحاظ سے یہ اصول کی ترکیب کے مطابق ہے، اس لیے یہ شائع ہے، استعمال ہو جاتا ہے. وشذ نحو زان نور الشجر، یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ شاذ ہے، یہ عربی میں استعمال بھی نہیں ہوتا اور نحوی اصول کے بھی خلاف ہے. اس میں یہ ہے کہ نورہ فاعل ہے اور الشجرہ مفعول ہے. وہ ضمیر شجر کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ضمیر کا جو مرجع ہے وہ لفظوں میں بھی مؤخر ہے اور رتبتاً بھی نورہ فاعل ہے، یہ مقدم ہونا چاہیے، اور شجر مفعول ہے، وہ مؤخر ہونا چاہیے. تو جو شجر ہے وہ لفظاً بھی مؤخر ہے، رتبتاً بھی مؤخر ہے. لہٰذا یہاں پر اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے، لفظاً بھی اور رتبتاً بھی. لفظاً بھی ضمیر پہلے آ رہی ہے، ابھی اس مرجع کا ذکر نہیں آیا. رتبتاً بھی ضمیر پہلے آ رہی ہے، وہ جو مرجع ہے وہ رتبتاً بھی مؤخر ہے، بعد میں آئے گا. لہٰذا یہ والا جملہ شاذ ہے، یہ عربی میں استعمال نہیں ہوتا. بہرحال کلام فصیح کے بارے میں بتایا تھا کہ جو نحوی ترکیب ہے، اصول ہے، وہ اس کے مطابق ہو تب کلام فصیح ہوگا، اس سے ہٹ کر ہوگا، اس کے خلاف ہوگا تو وہ کلام فصیح شمار نہیں ہوگا. پھر آگے کہتے ہیں والکلام الفصیح ایضاً، اسی طرح کلام فصیح کے اندر ایک اور
بات کا ہونا ضروری ہے کہ وہ تاکید سے خالی ہو. اگر اس میں تاکید پائی جائے گی تو پھر بھی وہ کلام فصیح نہیں ہوگا. تاکید کی پھر دو قسمیں ہیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی. تو اس میں یہ پیچھے کلمے کی بات میں بھی آیا تھا تاکید کے وہ لفظ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا پیچیدہ ہوتا ہے، اس کا معنی جو ہے نا وہ عام استعمال میں نہیں ہے، تو اس کا معنی سمجھنے میں بہت پیچیدگی ہوتی ہے، بہت دشواری پیش آتی ہے. بعض اوقات لفظ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں پیچیدگی ہے، تاکید ہے، اور بعض اوقات اس کے معنی لفظ تو عام سا ہوتا ہے لیکن اس کے معنی کے اندر جو ہے نا وہ تاکید پیچیدگی پائی جا رہی ہوتی ہے. مثال الاول قول بعض الملغزین فی الفرائض. پہلا جو تاکید لفظی ہے اس کی مثال دے رہی ہیں کہ فرائض سے مراد علم الفرائض ہے، میراث کا جو علم ہے اس کو علم الفرائض کہتے ہیں. میراث میں جو وراثت تقسیم ہوتی ہے اس سے اس کے بارے میں جب سوال کرتے ہیں ملغزین سے کہتے ہیں جو پہلیاں ہوتی ہیں نا، کوئی مشکل سوال پوچھا جاتا ہے، جیسے ہر زبان والوں کی اپنی پہلیاں ہوتی ہیں، اس کا جواب تھوڑا مشکل ہوتا ہے، سوچنا پڑتا ہے. تو علم الفرائض میں بھی کچھ پہلیاں ہوتی ہیں، بندہ سوال پوچھتا ہے کہ اس کا آپ نکالیں تو جواب نکالیں. تو علم الفرائض میں کسی نے ایک پہلی بنائی ہے اور اس کا ایک شعر بنا لیا ہے. رجل ماتا، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، وخلا، اور اس نے چھوڑا، رجلن، پیچھے ایک ایسا بندہ، ابن عمی، ابن اخی، عمی ابی ہی، جو اس کا یہ لگتا ہے رشتے میں. اب یہ وراثت میں بات ہو رہی ہے کہ اس کا یہ رشتہ دار اس نے چھوڑا ہے، اس کو کیا ملے گا، ملے گا نہیں ملے گا، کتنی وراثت ملے گی. یہ الفاظ تو ویسے اکیلے اکیلے ابن عم، اخ وغیرہ آسان ہے، لیکن جب اس نے ان کو ملا کر پورا کلام بنایا ہے تو وہ کلام جو ہے نا وہ تاکید اس میں پائی جا رہی ہے، اس میں پیچیدگی سی آ گئی ہے. اور پیچیدگی معنی کے اعتبار سے نہیں ہے کہ ابن کا ہمیں معنی نہیں آتا یا ہم کا معنی نہیں آتا، معنی سب کا آتا ہے، لیکن الفاظ اس نے اس طرح جوڑے ہیں کہ وہ لفظ جو ہے نا وہ سارے مل کر پیچیدہ سے بن گئے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ جو بندہ ہے وہ اس کے آخر سے سارے مضاف مضاف علیہ ہیں، آخر سے ترجمہ ہوگا، اس کے والد کے چچا کے بھائی کے بیٹے کے چچا کا بیٹا ہے. تو یہ جو ساری ترتیب ہے اس کو اگر ہم غور کریں، خلاصہ نکالیں تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ المراد ابن عامی ہی، اس نے اپنے چچا کا بیٹا ایک چھوڑا ہے، کزن جو ہوتا ہے چچا کا بیٹا وہ اس کا ہے، تو اس کو ابن عامی ہی اس طرح بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اس نے اس کو گھما پھرا کر ابن عامی، ابنی اخی، عامی ابی ہی، اس طرح پیچیدہ کر کے اس کو بیان کر دیے. لیکن وہ تعالیٰ اس نے اس کو لمبا کر دیا اور تھوڑا سا کنفیوز کر دیا، بندے کو التباس میں مبتلا کر دیا ہے. تو بہرحال یہ تاکید لفظی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کلام جو ہے وہ معقد ہو گیا ہے، اور اب یہ کلام فصیح نہیں ہے. کلام کے فصیح ہونے کے لیے تاکید سے کلام کا خالی ہونا، پاک ہونا ضروری ہے. دوسری مثال تاکید معنوی، یہ معنی کے اندر جو ہے نا وہ تاکید پیچیدگی پائی جاتی ہے، مراد اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. جیسے عباس بن احنف کا قول ہے، سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا، ان قریب میں تم سے جگہ کی دوری چاہوں گا تاکہ تم جو ہے نا وہ قریب ہو جاؤ. وتسکب عینای الدموع لتجمدا، اور میری آنکھیں اور میری آنکھیں آنسو بہائیں گی تاکہ وہ خشک ہو جائیں. یہ دوسرا جملہ ہے تسکب عینای الدموع لتجمدا، تو اس میں وہ یہ مراد لے رہا ہے السرور، سرور سے کنایا مراد لے رہا ہے، یعنی وہ خوشی محسوس کرے گا، کیونکہ جمود العین ہوا عدم البکائی، کہ میری آنکھیں جو ہے نا وہ خشک ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ آنکھوں میں رونا ختم ہو جائے. لیکن رونا ختم ہونے کا مطلب یہ کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، خوش ہو جائیں گی، تو وہ تو یہ اس سے خوش ہونے سے کنایا مراد لے رہا ہے، خوش ہونا مراد لے رہا ہے. لیکن جس بات کی وجہ سے یہاں پر معنی خراب ہو گیا ہے، فاسد ہو گیا ہے، اور معنی کے اندر پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے سکب الدموع سے اس کو تعبیر کیا ہے کہ میری آنکھیں جو ہے نا وہ آنسوؤں کو بہا بہا کر خشک ہو جائیں گی. آنسوؤں کو بہا بہا کر خشک ہو جانا، یہ تو کوئی بھی اس کو خوشی کا کنایا نہیں سمجھتا، سب اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ
ایک بندہ غم کے اندر اتنا رویا ہے کہ رو رو کر اس کے آنسو خشک ہو گئے ہیں، یہ تو بہت زیادہ غم کے اوپر دلالت کرتے ہیں. یا کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کی آنسو بہ ہی نہیں رہی خشک ہو کے، نہیں اس کو آنسو بہانے کے اندر بخل ہے، ان چیزوں سے یہ کنایا ہوتا ہے. سرور کا تو عام طور پر یہ استعمال نہیں کرتا، لیکن شاعر نے اس کو سرور خوشی کے معنی میں استعمال کیا ہے. یہ تھوڑا سا پیچیدہ سا ہو گیا. اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ یہ والا جو لفظ ہے، یہ جو کلام ہے، یہ عام طور پر سرور کے لیے نہیں بلکہ یہ غم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کی مثال میں ایک اور شعر بیان کر رہے ہیں. الا ان عینا لم تجد یوم واسط، کہ جو آنکھیں ہیں وہ واسط ایک شخص تھا، جس دن اس کا انتقال ہوا تو اس دن وہ آنکھیں انہوں نے سخاوت نہیں کی. زیادہ یجود سخاوت کرنا، یعنی وہ آنکھوں نے زیادہ آنسو نہیں بہائے. تو اس کے علی کا بھی جاری دمعها لجمود، تو اس کے آنسوؤں کے جاری ہونے کے ساتھ ساتھ خشک ہونا لازم ہے، یعنی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہونے چاہیے تھے کہ وہ خشک ہو جاتے. مطلب یہ کہ اتنا ذرا غم کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ آنسو بہہ بہہ کر خشک ہو جاتے. یہ آنسوؤں کا بہہ بہہ کر خشک ہو جانا یہ زیادہ غم کے اوپر دلالت کرتا ہے، خوشی کے اوپر دلالت نہیں کرتا. یہ شاعر نے یہاں پر خوشی کے لیے اس کو کنایتاً استعمال کیا ہے، تو یہ معنی کے اندر پیچیدگی پائی جا رہی ہے. یہ کلام تاقید معنوی والا ہے، تو یہ کلام فصیح نہیں ہو سکتا. فصیح ہونے کے لیے کلام کا تاقید لفظی سے بھی اور تاقید معنوی سے بھی خالی ہونا ضروری ہے. هذا هو الکلام الفصیح ہو، تو جس کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں گی، یعنی وہ تنافر کلمات سے خالی ہو، اور ضعف نحوی سے خالی ہو، اور تاقید لفظی و معنوی سے خالی ہو، وہ کلام فصیح کلام ہوگا. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ اما المتکلم الفصیح ہو، کون سا ایسا بندہ ہے متکلم جو کلام کرنے والا ہے، بولنے والا ہے، اس کو ہم فصیح شمار کریں گے. فہو القادر علی الاتیان بکلام فصیح، ایسا بندہ جو کلام فصیح کو لانے پر قادر ہو. یہ کلام فصیح کی ہم نے پیچھے تفصیل بیان کر دی ہے. ایسا کلام بولنے پر جو بندہ قادر ہے، اس کو متکلم فصیح کہا جاتا ہے، کہ یہ بندہ فصیح زبان بولنے والا ہے. ومن کان فی کلامی تاقید، جس کے کلام کے اندر تاقید ہوگی، پیچیدگی ہوگی، یا اس کی ترکیب کے اندر خلل ہے، یا اس کی نحوی ترکیب جو ہے نا وہ اس میں کمزوری ہے، یا اس کے کلام میں غلطیاں ہیں، یا اس میں تنافر ہے کہ اس کو زبان پر ادا کرنا دشوار ہے، مشکل ہے، یہ کمزوریاں جس کلام میں پائی جائیں گی، اس کو علم بلاغت والوں کی اصطلاح میں فصیح نہیں شمار کیا جائے گا. فصیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کلام ان کمزوریوں سے پاک ہو. تو جس کا کلام ان کمزوریوں سے پاک ہوگا، اس کو متکلم فصیح کہا جائے گا.